وہ مقرر عظیم آتا ہے جانے لطف عمیم آتا ہے، وہ مقرر عظیم آتا ہے جانے لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ آئیے حضرت علامہ غفران رضا صاحب کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت عرس ساجدی فیضان نقشبندی فیضان خطیب آدم فیضان خطیب آدم حضرت علامہ سید جاوید میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ غفران رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوہ بار پیر طریقت رہبر شریعت گل گلزار نقش بندیت اولاد غوث اعظم شہزادہ خطیب اعظم حضرت علامہ شاہ سید محمد جاوید علی نقش بندی صاحب قبلہ، سرمایہ اہل سنت مفتی اسلام حضرت علامہ شاہ نواز صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و دیگر علماء ذوی الاحترام، سادات اعظام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مکین گنبد خضرا انیس بے کسا امام الانبیاء تاجدار اصفیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ذیشان میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں، آپ تمامی حضرات دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنی آواز کو خوب بلند کرے، سستی میں نہیں بلکہ عشق رسول کی مستی میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مجمع سے تھوڑی اور آواز بلند ہو جائے تو انشاءاللہ مدینے سے فیض نصیب ہوگا۔
الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ السلام علیک یا نور وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں اور ان کا آنا ہی اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ایک دن انہیں دنیا سے جانا ہے۔ اور میں شروع میں یہ عرض کر دوں کہ میری یہ گفتگو اہل منبر کے لیے نہیں ہے، چونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں اور ان علماء کی موجودگی میں بیان نہیں کر رہا ہوں بلکہ سبق پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ میری گفتگو عوام کے لیے ہوگی تاکہ ہماری عوام کی کچھ اصلاح ہو جائے۔ حضرت کا بھی مجھے حکم ہے تو انشاءاللہ اسی حکم کے مطابق میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ انسان دنیا میں آتے ہیں، آتے رہے گے، ہزار نہیں لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ دنیا میں آئے اور آنے کے بعد چلے گئے۔ بہت سارے ایسے احباب ہیں کہ ان کے گھر میں شاید ان کے ابا کا انتقال ہوا ہوگا، دادا کا انتقال ہوا ہوگا، کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہوگا۔ انتقال کے بعد بیٹا اپنے سگے باپ کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ 40 دن یاد کرتا ہے، بلکہ اب لوگوں نے تو اس 40ویں کو بھی 10ویں میں نپٹ کر شارٹ سسٹم بنا دیا، اس لیے کہ آج کی اس مصروف دنیا میں انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے سگے باپ کو اہتمام کے ساتھ کم از کم 40 دن یاد کر لے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ جہاں انسان اپنے سگے باپ کو بہت زیادہ ہو گیا تو 40 دن تک یاد کرتا ہے، لیکن کیا سبب ہے؟ 40 دن نہیں، 4 مہینے نہیں، 14 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی حضور ساجد میاں کے نام پر یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر سردی کے موسم میں یہاں جمع ہے اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور یہ اظہار ہو رہا ہے کہ جہاں باپ کو بیٹا 40 دن میں بھول جاتا ہے، وہاں اللہ والے کو 14 سال کے بعد بھی لوگ یاد کرتے ہوئے نظر سبحان آتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخر سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ کیا سبب ہے وصال کو 14 سال کا عرصہ گزر گیا، سرکار ساجد میاں کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ کیا سبب ہے کہ اتنے اہتمام سے ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے نام پر محفل سجائی جا رہی ہے، ان کی یاد میں لوگوں کو دور دراز سے بلایا گیا ہے، عوام کو بلایا گیا ہے، علماء کو بلایا گیا ہے اور ان کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی؟ تو یاد رکھے، اللہ والوں کا ہم ذکر کرتے نہیں، اللہ والوں کا ہم ذکر کرتے نہیں، اللہ والوں کا ذکر کرایا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر خطیب اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات کا جائزہ لے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور خطیب اعظم نے پوری زندگی اللہ کے ذکر میں گزاری، بے شک بے شک، پوری زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے، پوری زندگی ذکر اہل بیت میں گزاری ہے۔ تو سنو، جب خطیب اعظم نے پوری زندگی ذکر اللہ میں گزاری ہے، اللہ کے ذکر میں گزاری ہے، تو اللہ کا وعدہ بھی حق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، تم میرا ذکر کرو
میں تمہارا چرچا کروں گا۔ خطیب اعظم نے پوری زندگی اللہ کے ذکر میں گزاری، اب اللہ نے اپنے وعدے کو حق کر دیا۔ ساجد میاں اب تو دنیا سے چلا گیا، ہمارا نام لیتے لیتے گیا، ہمارا ذکر کرتے کرتے گیا، اب رہتی دنیا تک ہم بھی تیرے ذکر کو مٹنے نہیں دیں گے، تیری یاد کو مٹنے نہیں دیں گے۔ عالم یہ ہوگا جہاں پر لوگ اپنے سگے باپ کو بھول جاتے ہیں، جہاں پر لوگ بڑے بڑے راجے مہاراجے کو بھول چکے ہیں، وہیں پر لوگ تیری یاد کے لیے سالانہ محفل سجانے پر مجبور ہے، تیرا ذکر کرنے کے لیے اس جلسے میں آنے پر مجبور ہے، اور صرف آ نہیں رہے ہیں، ہمارا وجدان ہے جب اللہ اپنے کسی محبوب کے نام پر اپنے بندوں کو بلاتا ہے، آنے والے آتے ہیں تو خالی جھولی لے کر آتے ہیں، لیکن جب لوٹتے ہیں تو من کی مرادیں لے کر لوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب لوٹتے ہیں تو اپنے من کی پا کر لوٹتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ولی جب زمین پر رہتا ہے تب بھی اللہ کے بندوں کے لیے فائدہ پہنچاتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب زمین کے اندر بھی چلا جاتا ہے تب بھی اللہ والوں کو خیر، اللہ کے بندوں کو اور اللہ والوں کو خیر تقسیم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں اور غور کریں، انسان کی زندگی میں، انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے دوستی رکھی ہے۔ انسان غریب ہو یا امیر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، سبحان اللہ۔ جھوپڑے میں رہتا ہو یا محل میں زندگی گزارتا ہو، اس کی فطرت میں قدرت نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے دوستی ضرور کرتا ہے۔ بغیر دوست کے انسان اپنی زندگی کو پوری نہیں کر سکتا، چاہے علماء ہو یا عوام ہو۔ ایک انسان اگر اپنی غریب بستی میں زندگی کے ایام گزار رہا ہو، لیکن دوستوں کے ساتھ شب و روز گزرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ لیل و نہار گزرتے ہیں، ایسے انسان کو اس کی بستی سے، اس کے دوستوں سے جدا کر کے اگر شیش محل میں بھی رکھ دیا جائے تب بھی بندے کا جی شیش محل میں نہیں لگتا، کیونکہ وہاں تمام آسائشیں اور تمام عشرتیں تو ہے، لیکن اس کے دل کو بہلانے والا کوئی دوست نہیں ہے۔ اور اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا، جنت میں کیا نہیں تھا؟ کون سی نعمت تھی جو جنت میں نہ ہو؟ سب کچھ ہونے کے بعد حضرت آدم کا جی جنت میں نہیں لگتا۔ کیوں؟ سب کچھ تھا لیکن آدم جیسا کوئی نہیں تھا، بے شک بے شک، آدم کی طرح کوئی نہیں تھا۔ بے شک بے شک۔ پتا چلا کہ انسان اپنی طرح کسی انسان کو نہ پائے تو اس کا جنت میں بھی جی نہیں لگتا، نتیجتاً اللہ نے حضرت حوا کو تخلیق فرمایا۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے دوستی رکھی ہے، بغیر دوست کے انسان نہیں رہتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج اگر مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان بھی دوستی کرتا ہے، لیکن اس نے اپنی دوستی کی بنیاد گناہ پر رکھی ہے۔ آج انسان کہتا ہے کہ فلاں آدمی میرا بڑا گہرا دوست ہے، بہت پکا دوست ہے، اور دوستی پکی ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ تنہا تھیٹر میں نہیں جاتا، جب بھی فلم دیکھنے کی باری آتی ہے تو میری ٹکٹ کٹوا کر لاتا ہے۔ صحیح؟ وہ تنہا کلب میں نہیں جاتا، وہ تنہا ڈانس بار میں نہیں جاتا، میرے بغیر وہ شراب بھی نہیں پیتا، میرے بغیر وہ جوا بھی نہیں
نہیں کھیلتا. پتا چلا آج کا انسان اپنی دوستی کی بنیاد گناہ پر رکھ رہا ہے, حرام کاریوں پر رکھ رہا ہے. آج کا انسان ایسے دوست کو پسند کرتا ہے جس کے ذریعے سے گناہ کرنا آسان ہو جائے, جس کے ذریعے سے حرام کاری کرنا آسان ہو جائے. آج کا انسان ایسے دوست سے دوستی کرنے کو پسند کرتا ہے جس کے پاس بڑی اسکرین کا موبائل ہو اور وہ بندہ اس بڑی اسکرین کے موبائل کے ذریعے سے کسی کی ننگی فلم بتا دے, کسی کی عریہ تصاویر بتا دے, زنا کے مناظر بتا دے, تو انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ انسان تو میرا بڑا گہرا دوست ہے, یہ انسان تو میرا پکا دوست ہے. آج کا انسان جو اپنی دوستی کی بنیاد گناہ پر رکھ رہا ہے, حرام کاری پر رکھ رہا ہے, اللہ کی نافرمانی پر رکھ رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ میرا بڑا پکا دوست ہے کیونکہ یہ تنہا گناہ کے لیے نہیں جاتا, یہ جب بھی گناہ کے لیے جاتا ہے تو مجھے سہولتیں فراہم کرتا ہے, میرے لیے بھی اسباب مہیا کرتا ہے تاکہ میں بھی گناہوں کی لذت سے فیض یاب ہو جاؤں, تاکہ میں بھی گناہوں کے مزے سے فیض یاب ہو جاؤں. اللہ اللہ, اے مسلمانوں, اگر ہم نے اپنی دوستی کی بنیاد گناہوں پر رکھی ہے, حرام کاری پر رکھی ہے, تو یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا مزاج ہے, یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا دستور ہے. آؤ اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں اور پوچھو, یا رسول اللہ ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں, آقا کوئی ضابطہ تو دے دیجئے, آقا کوئی طریقہ تو دے دیجئے, آقا کوئی دستور تو دے دیجئے. تو میرے آقا کی حدیث یاد آتی ہے, سنو تم میں تمہارا سب سے پکا دوست وہ ہے کہ جب تم اللہ کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں اللہ یاد دلا دے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. جب تم اللہ کو بھول رہے ہو تو وہ تمہیں اللہ یاد دلا دے. نماز کا وقت ہو تو وہ تنہا نماز کے لیے نہیں جائے, آپ کو ساتھ میں نماز کی دعوت دے کر اپنے ساتھ مسجد میں لے جائے. لیکن اے مسلمانوں, آج ہمارا مزاج, ہمارا ذہن یہ ہے, نماز کی دعوت دینے والا دوست ہمیں منظور نہیں ہے, گناہوں پر ٹوکنے والا دوست ہمیں منظور نہیں ہے, اللہ و رسول کی بات بتانے والا دوست ہمیں منظور نہیں ہے. بلکہ چار دوستوں میں کوئی ایک ایسا دوست ہے جو اللہ والا بن جاتا ہے, نماز کا پابند بن جاتا ہے, اور وہ بات بات پر اپنے یاروں کو اگر نماز کی بات کہتا ہے, اگر اللہ رسول کی بات کہتا ہے, فکر آخرت دلاتا ہے, قبر کا خوف دلاتا ہے, تو آج مسلمان ایسے دوست سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں, ایسے دوست سے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر وہ آتا ہوا دکھائی دیا تو لوگ اپنے راستے کو تبدیل کرتے ہیں کہ یار یہ آ رہا ہے, وہی اللہ رسول کی بات کرے گا, وہی قبر کی بات کرے گا, وہی حشر کی بات کرے گا, وہی نماز کی بات کرے گا. لوگ جی چھڑا رہے ہیں, دامن چھڑا رہے ہیں, لیکن یاد رکھو گناہوں پر مدد کرنے والا دوست تمہارے لیے جہنم کی راہ کا مسافر ہے, اور جو اللہ رسول کی بات کر رہا ہے وہ تمہیں جنت کا مسافر بنانا چاہتا ہے, وہ تمہیں اللہ کی رحمت سے قریب کرنا چاہتا ہے. لیکن مسلمانوں, آج ہمارے ذہنوں کو کیا ہو گیا, آج ہماری فکر کتنی گندی ہو گئی, آج ہماری سوچ کتنی تبدیل ہو گئی. ہم گناہوں کی بنیاد کسی سے دوستی کر رہے ہیں, ہم حرام کاری کی بنیاد کسی سے دوستی کر رہے ہیں. لیکن سنو, اگر حرام کاری کی بنیاد کسی سے دوستی کی ہے, گناہوں کی بنیاد کسی سے دوستی کی ہے, تو تم لاکھ کہتے پھرو یہ پکا دوست ہے, یہ گہرا دوست ہے. اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قیامت کا منظر پیش کرتے ہوئے کہ تم میں کہ وہ گہرے دوست جو دنیا میں پکی سچی اور گہری دوستی کا اظہار کرتے تھے, اللہ کا قرآن کہہ رہا قیامت میں وہ تمہارے دشمن بن جائے گا, باز کے دشمن بن جائے گا, ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دے گا, ایک دوسرے کے خلاف مقدمے پیش کریں گے, اپنی جان چھڑانے کے لیے کہیں گے مولا میں تو گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا, کسی نے اپنی باتوں کی جال میں مجھے پھانس کر گناہ کرنے پر مجبور کیا.
قیامت میں اپنی جان بچا کر تمہاری جان پھنسانے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے. لیکن قربان جائے اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جو قیامت کے دن دشمن نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے. مولا جب ہمارے گہرے دوست دشمن ہوں گے کون کام آئے گا؟ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے الا المتقین، مگر اللہ کے وہ بندے جو متقین تھے، جو تقوی شعار تھے. اور اٹھاؤ قرآن، اولیاء اللہ کی صفات دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا قرآن نے اولیاء اللہ کی سب سے نمایاں صفت جو بیان کی ہے وہ ہے تقوی. وہ یا قرآن کہہ رہا ہے قیامت میں کوئی کام آئے نہ آئے اللہ کا ولی اللہ کے بندوں کے کام آئے. اللہ اکبر، اتنی بڑی بات. دنیا میں اگر ہم کہیں اللہ کا ولی کام آتا ہے، اللہ کا ولی مدد کرتا ہے، تو ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. نہیں، اللہ کا ولی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. نہیں، غوث اعظم کو مدد کے لیے مت پکارنا، غریب نواز کو مدد کے لیے مت پکارنا، اس لیے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے. یارو اگر میں کسی ملا کی بات کہوں تمہارا جی چاہے ٹکرا دو، یہ ملا کی بات نہیں ہے، یہ کلام اللہ کی بات ہے. تم دنیا کی بات کر رہے ہو، اللہ کا ولی دنیا میں تو دنیا میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت میں بھی کام آئے گا. وہ قیامت میں بھی کام آئے گا. دیکھیں کیسے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کے وہ بندے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں وضاحت کے ساتھ، جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، ان اولیاء اللہ کو قیامت کے دن بارگاہ رب ذوالجلال سے اجازت ملے گی کہ اے میرے بندو میری جنت میں داخل ہو جاؤ. توجہ ہے، اے میرے بندو میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اجازت کے باوجود وہ بندے جنت میں نہیں جائے گے. جب ان سے پوچھا جائے گا کیوں نہیں جاتے تو عرض کریں گے مالک ہم کیسے جنت میں جائے جبکہ ہمارے ماننے والے اب تک جہنم میں پڑے. اللہ کا ولی کہے گا مالک میں کیسے جاؤں جبکہ میرے ماننے والے اب تک جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. بارگاہ رب ذوالجلال سے حکم ہوگا کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ اللہ اکبر، کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ عرض کریں گے مالک ہم انہیں پہچانتے ہیں. ارشاد ہوگا جاؤ جس جس کو پہچانتے ہو اپنے ہاتھوں سے جہنم سے نکال کر جنت میں اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ. اب توجہ، اللہ قادر و قیوم ہے. اولیاء کی خاطر وہ یہ بھی تو حکم صادر فرما سکتا تھا کہ اے فرشتوں میرے فلاں بندے کے جو ماننے والے انہیں نکال کر جہنم سے جنت میں داخل کر دو. لیکن کیا سبب ہے کہ اللہ نے یہ کام خود اپنے ولی کو دیا، اولیاء اللہ کو دیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جہنم سے نکلنے والے جب نکلے نا تو انہیں پتا چلے کہ ہمارا جہنم سے نکلنا اولیاء اللہ کی غلامی کی بنیاد ہے، اولیاء اللہ کی محبت کی بنیاد ہے. اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. کنز الایمان سے پڑھ رہا ہوں اور بھی دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے، کنز الایمان سے پڑھ رہا ہوں. اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. حضور فرماتے ہیں جس میں ایک حصے کو اللہ نے ساری کائنات میں تقسیم کیا، ایک حصے کو ساری کائنات میں تقسیم کیا، اور اسی ایک رحمت کے حصے کا یہ جلوہ ہے کہ ماں رات بھر جاگتی ہے اور اپنے بچے کو میٹھی نیند سلانے کی کوشش کرتی ہے، خود گیلے بستر پر سوتی ہے لیکن اپنے بچے کے لیے سوکھے بستر کا اہتمام کرتی ہے.
اسی رحمت کی یہ جھلک ہے کہ باپ دین پر پسینے کی شکل میں اپنے خون کو بہاتا ہے اور اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ اللہ، یہی رحمت کا جلوہ ہے، اللہ کی رحمت کا یہ جلوہ ہے کہ ماں باپ ہنستے ہنستے پرانے کپڑوں پر عید کر لیتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں میرے بچے کے لیے نئے لباس کا اہتمام ہو جائے، میرے بچے کے لیے نئے کپڑے کا اہتمام ہو جائے۔ اپنے ارمانوں کے گلے کو گھوٹ کر، اپنی تمناؤں کا خون کر کے اپنے بچوں کی تمناؤں کی تکمیل کرتے ہیں، اپنے بچوں کی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، اپنے بچوں کی آرزوؤں کو پورا کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ خون پلا پلا کر جن بچوں کی پرورش ماں باپ نے کی ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد وہی بچے اپنے ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، گھر کا کوڑا اور کڑکس سمجھتے ہیں، وہی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ زبان درازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی بچے اپنے ماں باپ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ، بات نکلی تو عرض کروں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کتنے تعجب کی بات ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک تمہاری ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے، تمہاری ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے ماں باپ نے اپنے ارمانوں کا گلا گھوٹا تھا، ماں باپ نے اپنی خواہشات کو قربان کیا تھا۔ تمہاری خواہشات کی تکمیل کی، تمہیں کس چیز کی ضرورت نہیں تھی؟ ہر چیز کی ضرورت تھی۔ ماں باپ نے تمام چیزوں کا اہتمام کیا، ہر ضرورت کو پوری کیا، لیکن دو پیسہ جب تم کمانے لگے اور ماں باپ بیماری کے حوالے سے دوا خانے کے نام پر یا دوائیوں کے نام پر اگر پیسہ مانگتے ہیں تو آج کا جوان، آج کا بے باپ جوان جواب دیتا ہے، اگر تم پر میں اپنی دولت لٹا دوں تو میں کیا قلاش ہو جاؤں، میں کیا کنگال ہو جاؤں، ساری دولت کو میں یوں ہی لٹا کر برباد کر دوں؟ نادانو، جن ماں باپ نے بچپن سے لے کر جوانی تک تمہارے ارمانوں کی تکمیل کے لیے اپنی تمام تر دولت کو پانی کی طرح بہایا، آج وہی ماں باپ جب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں اور انہیں تمہاری ضرورت ہے تو تم کہہ رہے ہو تم پر پیسہ لٹا کر کیا میں قلاش ہو جاؤں؟ یہی جوان جو ماں باپ پر پیسہ دینے کی باری آتی ہے تو دنیا کا سب سے بڑا فٹیچر بن جاتا ہے، یہی جوان جب ہوٹل میں کھانے کے لیے جاتا ہے، چند دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں کھانے کے لیے جاتا ہے اور کھانے کے بعد بل دینے کی باری آتی ہے تو یہی جوان اپنے دوست کو روکتا ہے، نہیں یار تجھے دینے کی کیا ضرورت ہے، تجھے پے کرنے کی کیا ضرورت ہے، تیرا بھائی ہے نا، تیرا دوست ہے نا، جب تک تیرا دوست ہے بل تجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ تجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، وہ ماں باپ جو حقدار ہے تم انہیں گھر میں تڑپا رہے ہو، انہیں ترسا رہے ہو، چند روپے کے لیے تمہارے ماں باپ تمہارے منتظر بیٹھے ہیں، تم ان پر تو نہیں خرچ کر رہے ہو اور دوستیوں کے نام پر، یاریوں کے نام پر، ہوٹلنگ کے نام پر، سیر و تفریح کے نام پر، گھومنے پھرنے کے نام پر اپنے یاروں پر، اپنے دوستوں پر پیسہ لٹا رہے ہو۔ اے مسلمانوں کان کھول کے سن لو، تمہاری دولت کا سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے تو وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہارا باپ ہے۔ جو پیسہ تم نے ماں باپ پر خرچ کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہی پیسہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ لیکن آج کے مسلمان کی مینٹلٹی عجیب ہے، آج کا مسلمان مغربی کلچر کا شکار ہو کر اپنے دین سے دور بھاگ رہا ہے، لیکن یاد رکھو اسلام سے ہٹ کر نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ مل سکتی ہے۔ عزت اللہ و رسول کے فرامین میں ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے ایک حصے کو ساری کائنات میں تقسیم کیا، وہی رحمت کے حصے ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بقیہ 99 حصے رحمت کے، 99 پارٹس رحمت کے اللہ نے قیامت کے لیے اٹھا رکھے۔ توجہ ہے،
بقیہ 99 رحمت کے حصے اللہ نے قیامت کے لیے اٹھا رکھے. اور میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ وہ ایک رحمت جسے دنیا میں تقسیم کیا ہے وہ ایک رحمت بھی لے کر 100 حصے مکمل کرے گا. اللہ تعالیٰ قیامت میں وہ 100 حصے مکمل کرے گا اور وہ 100 کے 100 حصے اللہ اپنے اولیاء کو عطا فرمائے گا، جس کے نتیجے میں اللہ والے اپنے غلاموں کی مدد کریں گے، خدا کے دربار میں سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش و شفاعت کی بنیاد اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کی راہ کا مسافر بنائے گا. اللہ اللہ، مجھے یہاں پر بابا فرید الدین گنج شکر کا قول یاد آ رہا ہے. بابا فرید کوئی چھوٹی ذات تو نہیں، دنیا ولایت کے ایک آفتاب کا نام ہے. بے شک حق ہے یہ بات. دنیا ولایت کے ایک عظیم شہنشاہ کا نام ہے. بے شک. بابا فرید فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ کا ولی میدان محشر میں آئے گا تو اس شان کے ساتھ آئے گا کہ اس کی چادر کے، اللہ کے ولی کی چادر کے، سبحان اللہ، ہر دھاگے سے، اللہ کے ولی کی چادر کے ہر دھاگے سے اس ولی کے 70 ہزار غلام چمٹے ہوئے ہوں گے. بابا فرید کا یہ قول ہے، چادر کے ہر دھاگے سے 70 غلام چمٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی بنیاد، اپنے ولی کی نسبت کی بنیاد، اپنے ولی سے محبت کی بنیاد، اس ولی کی چادر سے چمٹے ہوئے ان ہزاروں غلاموں کو اپنے ولی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ مجھ سے نہ پوچھے کہ قیامت میں تو انسان برہنہ آئے گا، بابا فرید سے پوچھے کہ آپ نے چادر کا ذکر کیوں کیا. میں بحیثیت ناقل نقل کر رہا ہوں، ابھی سوال آپ بابا فرید سے پوچھیں. میں جو عرض کر رہا ہوں یہ ہے، اولیاء اللہ کی نسبت انسان کو زمین پر بھی کام آتی ہے، زمین کے اندر بھی کام آتی ہے، اور میدان محشر میں بھی اسے جنت کی راہ کا مسافر بنا دیتی ہے. آئے آگے بڑھے اور دیکھتے چلے. آپ جانتے ہیں اولیاء اللہ کو اللہ نے کیا مرتبہ دیا ہے. حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیمار ہوئے تو بیمار ہونے کے بعد آپ کا قارورہ، سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سمجھ رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا عوام کے لیے، چونکہ میری گفتگو عوام کے لیے، اہل منبر کے لیے نہیں گفتگو، یہ تو سب میرے بڑے ہیں، سب میرے سر کے تاج ہیں، میری گفتگو آپ کے لیے. یعنی یوں سمجھے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے. اس میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یورین ٹیسٹ، پیشاب ٹیسٹ. تو بس قارورہ لے کر گئے طبیب کے پاس. اتفاق سے وہ طبیب نصرانی تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ طبیب نصرانی تھا. اس نے جو ہی قارورہ دیکھا تو کہا کہ یہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ سری سقطی کا ہے. تو اس طبیب نے، نصرانی نے کہا کہ اس قارورے میں تو مجھے عشق الہی کی چنگاری نظر آتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسا لگتا ہے کوئی عشق الہی میں تڑپتا ہے، کوئی عشق الہی میں جل رہا ہے، اللہ اکبر. اور اسی کا یہ قارورہ ہے. آپ کو حیرانی ہوگی کہ اسی قارورے کو دیکھتے دیکھتے وہ نصرانی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عرس ساجدی، فیضان نقش بندی، نعرہ تکبیر. آپ کہتے ہیں اولیاء اللہ نے کیا کیا؟ ارے اولیاء اللہ نے جو کیا وہ تو بہت بلند بات ہے. ان کے قارورے کی شان یہ ہے کہ نصرانی جب دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے. اللہ اللہ اس لیے کہ اللہ والے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. اللہ والے دلوں پر حکومت کرتے. یاد رکھے آج کے زمانے میں انسانوں پر حکومت کرنا تو آسان ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ
انسانوں کے دلوں پر حکومت کی جائے. اور یہ 14 سال کے بعد لوگوں کا مجمع بتا رہا ہے کہ خطیب اعظم کی حکومت ہمارے سروں پر تو نہیں تھی لیکن خطیب اعظم کی حکومت ہمارے دلوں پر تھی. بے شک حق ہے یہ بات. حضرت سلطان ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سلطان تھے، آپ جانتے ہیں، بہت بڑے بادشاہ تھے، آپ جانتے ہیں. لیکن اتفاق کہ اللہ کی محبت میں واقعہ تفصیل کے ساتھ نہیں بتاؤں گا، وقت مختصر ہے، سمیٹتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں. عشق الہی کا غلبہ ہوا تو آپ نے ساری سلطنت کو، ساری حکومت و بادشاہت کو ٹھوکر سے اڑا کر اللہ کی یاد میں ایک فقیرانہ لباس پہن کر جنگل کی طرف چلے گئے. ایک عرصے کے بعد کسی نے دیکھا کہ آپ ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی گدڑی کو سل رہے ہیں. تو کسی نے دیکھ کر تنزیہ کہا کہ سلطان کیا وہ زندگی اچھی نہیں تھی جب تم سلطنت کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی خدمت کے لیے 50 خدام آپ کے ارد گرد پھرتے ہوئے نظر آتے تھے. جوتی پہنانے کے لیے الگ خادم ہوتا تھا، بال سوارنے کے لیے الگ خادم ہوتا تھا، کپڑے پہنانے کے لیے الگ خادم ہوتا تھا. کیا وہ حکومت اچھی نہیں تھی؟ تو سلطان ابراہیم نے جو اپنی گدڑی سل رہے تھے اپنی سوئی کو دریا میں پھینک دیا. سامنے والے نے طنز کیا تھا کیا وہ سلطنت اچھی نہیں تھی؟ تو آپ نے جواب میں کچھ کہا نہیں، اپنی سوئی کو دریا میں ڈال دیا اور دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا، اے مچھلیوں تمہیں حکم ہے کہ میری سوئی تلاش کر کے لا. سبحان اللہ سبحان اللہ. روایتوں میں آتا ہے کہ دریا میں جتنی مچھلیاں تھی تمام مچھلیوں نے اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لا کر سطح پر مچھلیاں ظاہر ہو گئی. آپ نے فرمایا میری یہ سوئی نہیں ہے، ان کی اصل سوئی لا کر دی گئی. تب آپ نے فرمایا طنز کرنے والے سے بتا اب وہ سلطنت اچھی تھی کہ یہ سلطنت اچھی تھی؟ ارے دنیا کی حکومت کی کرسی پر بیٹھنے والا پتہ نہیں کب اس کرسی سے لات مار کر اٹھا دیا جائے، لیکن جو روحانیت کی کرسی پر بیٹھتا ہے اللہ کی عزت کی قسم پھر وہ بنجر دھرتی پر بھی قدم رکھتا ہے تو بنجر دھرتی اجمیر کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے. کیا سبب ہے؟ 8 صدیاں بیت چکی ہے لیکن ہندوستان کا کل بھی کوئی راجہ تھا تو وہ میرا خواجہ تھا، آج بھی کوئی راجہ ہے تو وہ میرا خواجہ ہے. اور سنو قیامت تلک ہندوستان پر کسی کی حکومت ہوگی تو وہ عطائے رسول غریب نواز شہنشاہ ہندوستان کی حکومت. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے یارو، اولیاء اللہ کی باتیں تو بہت بڑی ہے اور چونکہ میرے بعد بھی آپ کو ایک عظیم خطاب سننا ہے اس لیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اولیاء اللہ کی سیرت، ان کے جلسے، ان کے جلوس کیوں منعقد کی جاتے ہیں؟ سبب یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ تم آؤ ان کے نام پر لنگر کھا کر چلے جاؤ، تم آؤ ان کے نام پر نعرے لگا کر چلے جاؤ، تم آؤ ان کے نام پر تھوڑا سا پیسہ روپیہ لٹا کر چلے جاؤ. نہیں مسلمانوں، اولیاء اللہ کی محفلیں، ان کے اجلاس اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ اے مسلمانوں آؤ اور اولیاء کی سیرت کو اپنا لو. مسلمانوں آؤ اولیاء اللہ کی زندگی کو اپنا لو. مسلمانوں آؤ اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنا سیکھ لو. لیکن بڑے تعجب کی بات ہے ہم جتنے کر و فر کے ساتھ اولیاء اللہ کا نام لیتے ہیں ان کی سیرت پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ تو میں عرض کروں یارو، اللہ کا ولی وہ ہوتا تھا جس کی زندگی گناہوں سے محفوظ رہتی تھی، جس کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے محفوظ رہتی تھی، جس کی زندگی میں گناہوں کے دھبے نہیں ہوتے تھے، باوجود اس کے پوری رات وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے گزارتے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ بازاری کرتے ہوئے گزارتے تھے. کتنے تعجب کی بات ہے، وہاں گناہ نہیں ہے، نیکیوں کی کثرت ہے، باوجود یہ کہ رات میں رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں. لیکن مسلمانوں ہم اولیاء اللہ کا نام تو لیتے
رہے ہیں، لیکن ذرا مجھے بتاؤ ہماری راتیں کن کاموں میں گزر رہی ہے، ہماری راتیں کس مشغولیت میں گزر رہی ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، آج قوم کا مسلمان رات کے 3 بجے تک موبائل کی اسکرین پر کسی کی زنا کے مناظر کو دیکھتا ہے، گندی اور یا تصاویر کو دیکھتا ہے۔ اے مسلمانوں مجھے جواب دو، کیا اللہ نے ہمیں آنکھیں اسی لیے دی تھی کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے ہم کسی کے ادھننگے بدن کو دیکھیں، ہم کسی کی عریہ تصویر کو دیکھیں، ہم زنا کے مناظر دیکھیں؟ نہیں نہیں مسلمانوں، ہمیں تو اللہ نے آنکھیں اس لیے دی تھی کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے ہم قرآن کی چمکتی دمکتی آیتوں کو پڑھ لیں، انہی آنکھوں کے ذریعے سے گنبد خضرا کا تصور کرے اور مصطفیٰ کی یاد میں رونے کے لیے تیار ہو جائے، انہی آنکھوں سے اللہ کے خوف میں آنسو بہانے کے لیے تیار ہو جائے، اور اللہ توفیق دے تو انہی آنکھوں سے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لے تو اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے، آج مسلمانوں کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ مسلمان قرآن کھولنے کے لیے بھی کسی کے مرنے کا انتظار کرتا ہے۔ اب تو قرآن 10ویں 20ویں 30ویں 40ویں کی کتاب بن کر رہ گئی ہے۔ یا تو رمضان شریف میں قرآن کھولے گا یا کوئی مرے گا تو قرآن کھولے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس قوم سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے تو تعجب کی بات ہے، قوم جواب دیتی مولانا کیا کرے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ مولانا آپ بیان کرتے، آپ کو کیا پتا کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالا جاتا ہے، دکانداری کیسے چلائی جاتی ہے، کاروبار کیسے چلایا جاتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، اس قوم کو جب قرآن کی دعوت دی جائے تو یہ قوم اپنے دامن کو چھڑاتی یہ کہہ کے کہ وقت نہیں ہے۔ تعجب کی بات ہے، جس قوم کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے 10 منٹ نہیں ہے، اس قوم کے پاس فیس بک کے لیے 2 گھنٹے ہے، انسٹاگرام کے لیے 2 گھنٹے ہیں، یوٹیوب اور گوگل پر سرچنگ کر کر کے گندی چیزیں دیکھنے کے لیے 2 4 گھنٹے ہیں۔ اللہ اللہ، آئے میں آپ سے عرض کروں قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، جس قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہو، اللہ کا ولی اس کی زندگی اٹھا کر دیکھے تو آپ کو پتا چلے گا اس کی زندگی میں قرآن 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 کے سوا دوسری کوئی چیز نہیں ملے گی۔ لیکن اس ولی کا نام لیتے ہیں ہم، سیرت پر عمل نہیں کرتے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں قرآن کتنی بڑی بات ہے۔ وقت مختصر، کیا چھوڑوں کیا بولوں، اس لیے میں سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں قرآن کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان گنت ملائکہ ہیں، اللہ کے فرشتے کتنے آپ لوگ جانتے ہیں؟ ان گنت، تعداد اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ لیکن ان ملائکہ میں، ان فرشتوں میں سب کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ توجہ ہے، ان فرشتوں میں سارے فرشتوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت، بلکہ اللہ کے وہ فرشتے جو خدا کا حد درجہ قرب پا چکے ہیں، بارگاہ الہی کے مقبول ہے، بارگاہ الہی کے محبوب ہے، بس انہی مقبول اور محبوب فرشتوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب دوسرے فرشتے جنہیں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ عرض کرنا چاہتے مالک ہم بھی تو قرآن کی لذت کو پانا چاہتے ہیں، ہم بھی تو قرآن کے مزے کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، مالک کیا ہمارے لیے قرآن کی لذت اور قرآن کا مزہ نہیں ہے؟ بارگاہ رب ذوالجلال سے انہیں حکم ہوتا ہے کہ اگر تم قرآن کی لذت اور قرآن کا مزہ پانا چاہتے ہو تو جاؤ زمین پر اتر جاؤ، اور میرے محبوب کے وہ امتی جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کی تلاوت قرآن کے وقت ان کے منہ پر اپنے منہ کو رکھو اور قرآن کی لذت کو حاصل کرو۔ مجھے پتا ہے اس ماحول میں
ایسی تقریر جس میں عمل کی طرف بلایا جائے ہماری قوم پر گرا گزرتی ہے، لیکن یارو یاد رکھو جنت کو ہم نے جتنی سستی تصور کر لیا ہے جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ ہماری قوم یہ سمجھتی ہے مارکیٹ میں جیسے سبزی بکتی سستے بھاؤ میں، ویسی ہماری قوم جنت کو خریدنے کے لیے تیار ہے کہ مارکیٹ میں سبزی پر 10 روپیہ بڑھا دو تو سبزی ہماری ہو جائے گی۔ آج کا مسلمان یہ سمجھ رہا ہے جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ہم مریں گے اور جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے گا، ہم مریں گے اور ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ مسلمانوں جنت کو جتنی سستی ہم نے تصور کر رکھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ آؤ اولیاء اللہ کی سیرت سے دیکھو، انہوں نے جنت کے حوالے سے اور جہنم کے حوالے سے اور قیامت میں بخشش کے حوالے سے کیسا تصور باندھا ہے۔ ایک عظیم نام جو اہل بیت اطہار میں بڑا نمایاں نام ہے، جو نام سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کون امام جعفر صادق؟ علماء جانتے ہیں وہ امام جعفر صادق کہ دنیا میں جس امام اعظم کے کروڑوں مقلد ہے، وہ امام جسے اپنا امام مانتا ہے اسے امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کون؟ جنہوں نے خواب میں کم و بیش 100 مرتبہ اللہ کے جلووں کو دیکھا ہے۔ کون امام اعظم؟ وہ امام اعظم جنہوں نے ایک ہی رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 مرتبہ زیارت کی ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ بڑھاپے میں کسی نے سوال کیا، اس عمر میں جب آپ کی عمر میں جس وقت آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، کسی نے سوال کیا امام آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا میری عمر 2 سال ہے۔ اس کے بعد آپ کی ناپ پوچھنے والوں نے کہا امام آپ مذاق فرما رہے ہیں؟ آپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، داڑھی کے بال سر کے بال سفید ہو چکے ہیں اور آپ کہہ رہے کہ میری عمر 2 سال ہے؟ کہا ہاں، یوں تو میری زندگی بہت بڑی ہے لیکن زندگی کے 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں، بس انہی 2 سال کو میں اپنی پوری زندگی مانتا ہوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ امام اعظم جس امام کی غلامی پر ناز کرتے ہو، وہ امام جعفر صادق نے اپنے خدام کو جمع کیا، اپنے نوکروں کو جمع کیا اور کہا آؤ آج ہم ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے ہیں۔ خدامین خوش ہو کر آئے اور بیٹھ گئے۔ ان کو لگا شاید کوئی بشارت امام دے رہے ہوگے آخرت کے حوالے سے۔ عرض کیا امام کیا وعدہ ہے، کیسا وعدہ ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے وعدہ یہ ہے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ امام کیا وعدہ ہے؟ ارشاد فرمایا وعدہ یہ ہے اگر قیامت کے دن امام اپنے خدام اپنے نوکروں سے کہہ رہے ہیں اگر قیامت کے دن مجھ سے پہلے تمہاری بخشش ہو گئی تو وعدہ کرو کہ میری شفاعت ضرور کرو۔ اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کتنے تعجب کی بات ہے، یہاں جنت شرنی کی طرح تقسیم کی جا رہی ہے، لنگر کی طرح تقسیم کی جا رہی ہے، لیکن آج خطیب اعظم کے عرس کے اس منبر سے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے۔ سیدی سرکار شہزادہ خطیب اعظم کی طرف سے، سرکار واجد میاں کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے جنت ایسے تقسیم نہیں ہوتی جیسے کہ آج تصور بنا لیا ہے۔ آؤ ہمارے پیر دبا لو، جنت کا ٹکٹ لے کر چلے جاؤ، آؤ ہمیں موٹا لفافہ دے دو اور جنت کا ٹکٹ لے جاؤ۔ ہاں یہی پیغام واجد میاں کا ہے، یہی پیغام خطیب اعظم کا ہے کہ جنت کا سودا اتنا سستا نہیں ہے کہ دنیا کے مال پر جنت کا ٹکٹ تمہیں مل جائے، دنیا کی خدمت پر جنت کا ٹکٹ تمہیں مل جائے، اس لیے کہ وہ شخص جسے کہنے کا یہ حق تھا کہ جنت میرے باپ کی جاگیر ہے، امام جعفر صادق کو کہنے کا یہ حق تھا کہ جنت میرے باپ کی جاگیر ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ کچھ چہرے میں پڑھ رہا متعجب ہے کیسے؟ یارو امام جعفر صادق کے وہ جد ہی تو تھے جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔
حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات لوگوں کو ایک مغالطہ ہوتا ہے، کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو کیا حسنین کریمین بوڑھوں کے سردار نہیں ہوگے، بچوں کے سردار نہیں ہوگے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا، آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ جنت میں کسی بوڑھے کو داخل ہی نہیں کرے گا۔ بوڑھے حضرات فکر مند ہو گئے نا جی، اللہ جنت میں کسی بوڑھے کو داخل نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اس بوڑھے کو اللہ جوان کرے اور پھر جنت میں داخل کرے۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے نا، محمد کے غلاموں پر بڑھاپا آ نہیں سکتا، جو حضور کی غلامی میں مرا، چاہے جس عمر میں مرا ہے، اللہ اسے جوان کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پتا چلا کہ جنت میں جو ہوگا وہ جوان ہوگا، سب کے سب جوان ہوگے، اور ان تمام جوانوں کے سردار کا نام حسن ہے اور حسین ہے، اور انہی کے بیٹوں کے بیٹے کا نام امام جعفر صادق ہے۔ گویا انہیں یہ کہنے کا حق تھا کہ جنت میرے باپ کی جاگیر ہے، اس کے باوجود وہ اپنے نوکروں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ وعدہ کرو کہ قیامت میں اگر تمہاری بخشش مجھ سے پہلے ہو جائے تو تم میری سفارش کرو گے، میری شفاعت کرو گے۔ لوگوں نے کہا حضور گستاخی معاف، ہم تو یہ تمنا یہ آرزو لیے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ آپ آل رسول کے صدقے ہمیں جنتی قرار دے گا۔ آپ یہ کیا فرما رہے؟ آپ ابن رسول ہیں، آپ رسول اللہ کے بیٹے امام جعفر صادق نے فرمایا ہاں یہ نسبت اپنی جگہ برحق ہے، لیکن میرے اعمال اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میرے اعمال ایسے ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے نانا کو منہ دکھانے میں شرم محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق جیسا اللہ کا مقرب بندہ یہ کہے کہ قیامت کے دن میں اپنے اعمال کے حوالے سے شرمسار ہوں کہ خدا کو کیا منہ دکھاؤں اور خدا کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں، لیکن آج ہم نماز قضا کر رہے ہیں اور تمنا یہ ہے مرتے ہی جنت میں داخلہ ہوگا، زنا ہم کر رہے ہیں جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں، جوا ہم کھیل رہے ہیں جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں، شراب ہم پی رہے ہیں جنت کے خواب ہم دیکھ رہے ہیں، گناہوں کے اڈوں کو آباد ہم کر رہے ہیں جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں، حرام کاریاں کر رہے ہیں جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں، سود کے کاروبار چلا رہے ہیں جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ مسلمانوں، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ زندگی بھر حرام کاری کرتے رہو اور تمنا یہ لیے بیٹھو کہ مرتے ہی جنت میں داخلہ ہوگا۔ نہیں نہیں، اٹھو، عہد کرو، اولیاء اللہ کے نام کے ساتھ ان کی سیرت پر عمل کریں گے انشاءاللہ، ان کے کردار کو اپنائیں گے انشاءاللہ، ان کے نقش قدم پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ معاملہ رہا تو قیامت میں ہمیں کہنے کی حاجت نہ ہوگی، غوث اعظم خود فرمائیں گے فرشتوں چھوڑو یہ تو میرے قادری غلام آ رہے ہیں، غریب نواز کہیں گے چھوڑو یہ تو میرے چشتی غلام آ رہے ہیں، اور شاہ نقش بند کہیں گے ہٹ جاؤ یہ تو میرے نقش بندی غلام آ رہے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لہٰذا آج کی اس کانفرنس سے یہ ارادہ کرو کہ اپنے گناہوں پر توبہ کریں گے، اللہ رسول کے احکام پر عمل کریں گے اور اولیاء اللہ کی سیرت کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کی اس بزم میں کم از کم 5 وقت کی نماز کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اٹھائے، دیکھیں اب بھی کتنے ہاتھ نیچے ہیں، اور یہی وہ قوم ہے اگر کوئی 500 کا نوٹ دے دے نا تو دن بھر ریلی میں جائے گے، فلا فلا آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ، ہے نا ایسا؟ جو قوم 500 کے لیے دن بھر ریلی میں کسی کے نام کی مالائے جپ سکتی ہے، وہ قوم اللہ کی محبت میں 2 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا نہیں سکتی۔ کہو ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔
نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کرو، اولیاء اللہ کا فیضان خود نصیب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، دوران بیان کوئی خطا، کوئی لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت زیادہ تھی، لیکن چونکہ آپ جانتے میرے بات بھی ایک عظیم خطیب کا خطاب ہے، اس لیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس امید پر میں رخصت ہو رہا ہوں کہ جتنی گفتگو ہوئی انشاءاللہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے اور اس پیغام کو عام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ استغفر اللہ العظیم وہو التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔